ہوتا کیا اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح اس میں۔ روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو روح کا نام دیا گیا، تو روح تو جان ہوتی ہے، ان کو روح کا نام کیوں دیا گیا؟ روح الامین وہ ہے، لیکن روح کا نام کیوں دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ وحی لے کر آنا۔ اللہ نے بذات خود وحی کو بھی روح کا نام دیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم آپ کی طرف جو نازل کیا ہے روح ہے ہماری اپنے حکم سے، تو وحی کو اللہ نے روح کا نام دیا ہے۔ وحی کیسے روح ہے؟ انسان کی اصل روح یہ ہے، ایک وہ روح ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں، وہ جان تو جانور کے اندر بھی ہے، گدھے کے اندر بھی ہے، سمجھے نا؟ وہ روح تو جانوروں کے اندر بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی ہے۔ اگر اس جان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر انسان اور حیوان میں فرق ہے تو کہاں پر ہے؟ وہ اس روح سے ہے، کہ جو روح حقیقی روح ہے، کہ جہاں حقیقی طور پر انسان کی زندگی ہے، جو حقیقی اس کی زندگی ہے، جو ایمان کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی زندگی ہے، کہ جس کا تعلق آسمانی وحی کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بذات خود جبرائیل علیہ السلام کو روح ہی کا نام دے دیا کہ وہ روح لے کر آتے ہیں، جس میں انسانوں کی روح ہے، حقیقی روح ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا دین ہے۔ تو اس لیے اصل روح انسان کی، مسلمان کی یہ ہے، اس کا دین و ایمان، وہ جان نہیں صرف۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو روح کا لقب دیا گیا، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی فیہا، اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ تو پھر ہم نے جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ فرشتوں کا نازل ہونا اور اس کثرت سے نازل ہونا، حتیٰ کہ زمین بھر جاتی ہے ان سے، اور وہ خود تو نازل نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے نازل ہو رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہاں اس رات کا کیا اہتمام ہے، اس رات کی کیا عظمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیج رہا ہے، لیکن زمین والوں کا حال کیا ہے، وہ ہمیں اپنا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، اس میں من کل امر، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر کام کے لیے، ہر کام کو کرنے کے لیے۔ جس طرح بتایا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے سال بھر کے لوگوں کے معاملات، ان تقدیروں کو نافذ کرنا، کہ اس سال کس کا معاملہ کیا رہے گا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، اس کو کیا روزی ملے گی، کیا خوشی ملے گی، کیا غمی ہوگی، کیا کچھ سال بھر کے اس کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی والی ہے حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک۔ سلامتی والی ہونے کا معنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں، خصوصاً اہل ایمان کے لیے۔ تو کیا اہل ایمان کے لیے کوئی اس میں کسی بری چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا، کسی نقصان کا فیصلہ نہیں ہوتا؟ ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن کا اگر نقصان بھی ہے تو تب بھی اس کے لیے وہ خیر ہے۔ مومن کا اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے کہیں پر، وہ بھی اس کے لیے خیر کا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی نعمت خوشی ملتی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر بہتری ہے، اگر اس کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر و بہتری ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کے لیے رات سلامتی والی ہے، اللہ کے احکام کے نازل ہونے میں، اللہ کی تقدیروں کے حوالے سے، اور سلامتی والی ہے اپنی کیفیت کے حوالے سے بھی، کہ رات واقعی ہی سلامتی والی ہوتی ہے۔ اس میں موسم کے لحاظ سے بھی، سکون و اطمینان کے لحاظ سے بھی اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اور کیا سلام ہی، اس میں فرشتے سلام بھی کرتے ہیں؟ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرشتے سلام کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ ہاں، ممکن ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہ چلتا ہو، احساس نہ ہوتا ہو، اور بعض ایسے واقعات سنتے بھی ہیں کہ بعض اللہ کے نیک بندوں کو فرشتے سلام کرتے ان کو محسوس ہوتے ہیں۔ ہم ایک جانتے ہیں، اپنے بڑے قریب ہمارے ساتھی تھے، اچھے نیک آدمی تھے، پتہ نہیں زندہ کے فوت ہو چکے ہیں، کافی عرصہ پہلے کی بات ان سے ملاقات ہماری، تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ فرشتے ان سے بغیر سلام لیتے ہوئے ان کو انہوں نے محسوس کیا اس رات میں۔
کہ رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ سوال اکثر پیش آئے گا ہمارے سامنے کہ یہ رات کیسے تلاش کریں، کیسے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا حکم ہے، سمجھے نا؟ ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا حکم ہے۔ باقی ان راتوں کے اندر یہ رات کون سی ہے، سمجھے نا، اس کی کیا نشانیاں ہیں، باقی میں نے اس رات کو پا لیا یا نہیں پایا، ان چیزوں کی فکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ 10 کی 10 راتیں جا کر عبادت کرتے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہمیں یہ رات ملی یا نہیں ملی، ہم نے پا لی یا نہیں پائی، اور اگر پا لی ہے تو اب باقی راتیں جا کے سوتے ہیں، سمجھے نا؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض سالوں میں آپ کو محسوس ہوا، پتہ چل گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر تھی، جس طرح کہ 23ویں رات کے بارے میں آتا ہے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس رات کے بعد آپ جب فجر کی نماز پڑھو گے تو آپ کا، جب آپ سجدہ کرو گے تو آپ کا سجدہ پانی مٹی یعنی کیچڑ میں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں مسجد نبی کی چھت کیسی تھی، کھجور کے پتوں کی، کوئی لینٹر وینٹر تو نہیں تھے، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، بارش ہوتی تو پانی نیچے ٹپکتا تھا۔ تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو جہاں آپ نے سجدہ کیا وہاں پر معمولی پانی کھڑا تھا رات کا، تو آپ کا سجدہ وہاں پر تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ رات جو ہے لیلۃ القدر تھی۔ اس طریقے سے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا کہ کون سی لیلۃ القدر ہے، اور بعض نشانیاں بھی آپ نے ذکر کر دی، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد سورج کا طلوع ہونا، اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اور اس رات میں سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور یہ سکون و اطمینان انہی کو محسوس ہوتا ہے کہ جو واقعی اس رات کو صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جا کر گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، کوئی کتا نہیں بھونکتا، اور پانی جو ہے دودھ بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ہاں جو گمراہ کن قسم کے فلسفے چلے ہوئے ہیں، یہ سارے جھوٹ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو لیکن بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ اگرچہ ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ لیلۃ القدر یہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم باقی راتیں بے فکر ہو جائیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کو جب یقین نہیں اس کی ایک چیز کا کہ یہی ہے، تو پھر اس کا معنی کہ اس کو باقی راتیں بھی جا کر گزارنا چاہیے۔ تو یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 کی 10 راتوں ہی میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ 10 راتوں کے اندر ہی۔ اور اس کا جاگنے کا طریقہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ اصل یہ ہے کہ وہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے آدمی اس کو عبادت میں گزارے۔